بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی امید کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جاتی اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے، ان کو حساب و کتاب نہ دینا پڑتا، لیکن ان کی یہ امید پوری نہ ہوگی اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کچھ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان غفورا رحیم۔ اے ایمان والو، عبادت سے متعلق کچھ ضروری احکام سنو۔ عبادت میں سب عبادتوں سے افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ پہلے اس کے بارے میں جانو۔ دیکھو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات سمجھنے نہ لگو۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم آنے سے پہلے اس کو چھڑانے کے لیے پہلے نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام کے لیے نماز اور مسجد سے دور رہنا اس قدر دشوار تھا کہ نماز کے اوقات میں اس کو چھوڑنا آسان ہوا۔ پھر مکمل طور پر حرام ہونے کا حکم آنے پر اس کے چھوڑنے میں زیادہ دشواری نہیں آئی۔ اور نہ نماز ادا کرو جنابت یعنی ایسی ناپاکی جس پر غسل کرنا فرض ہو کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم راہ چلتے ہو اور غسل کی گنجائش نہ ہو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سوچ سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا اگر تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، تو پاکی مٹی دیکھو اور اس پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لو، یعنی تیمم کر لیا کرو۔ اللہ بے شک درگزر کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہارے دشوار موقعوں کے لیے آسان احکام دیے ہیں، وہی معاف بھی فرمائے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا سبیلا۔ کیا تم نے ان مدینے کے یہودیوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا مگر وہ گمراہی کے خریدار بنے؟ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور راستے سے بھٹک گئے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی جنہیں پوری کتاب ہدایت قرآن کی شکل میں دی گئی راستہ بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا۔ اور اللہ خوب واقف ہے تمہارے دشمنوں سے، تم واقف ہو یا نہ ہو، اور یقین کرو اللہ کافی ہے حمایتی ہونے کو، اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کو، یعنی جس کا اللہ حمایتی و مددگار ہو اس کو دشمنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیًا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اب ان کا حال سنو جو یہودی ہو گئے۔ ان یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جو کلام میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور جب
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں تو وہ دوہرے معنی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمینا و آسینا، یعنی ہم نے سنا اور نہ مانا۔ زبان کو مروڑ کر اس طرح کے لہجوں سے تعظیم و توقیر نظر آتی ہے اور نیت دین میں طعنہ مارنے کی ہوتی ہے، اور اگر وہ دل کے صاف ہوتے تو کہتے سمینا و اطعنا او اسما اور انظرنا، یعنی آپ سن لیں اور ہمارا خیال ہے یا ان کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اور موت کی بات ہوتی، لیکن کیونکہ اللہ نے ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر پھٹکار ڈالی ہوئی ہے، اس لیے ان میں سے کچھ ہی ایمان لائیں گے، یعنی کم ہی لوگوں کو اس کی توفیق ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔